بسم الله الرحمن الرحيم. باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنه قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. بس جذبہ جو ہے نا وہ عجمی لفظ ہے، اس پر اسلام داخل مغیرہ پر ہوگا لیکن بدجذبہ پر اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اما بعد. اس باب میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو قول ہے کہ کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا، کہ ہم بدلے رنگ کے خون کو اور سفرہ یعنی پیلے رنگ کے گزرا گدلا پر مٹی جگہ مٹی اگر پانی میں گر جائے تو اس کا جو رنگ پیدا ہوتا ہے وہ گدرا اور سفرہ یعنی پیلا پن. اس کو کچھ شمار نہیں کرتے ہے شمار نہیں. اس حدیث سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے جو تمیز بالالباس سے پائے. میں اپیل یہ کہہ رہی ہے کہ گدلے رنگ کا خون آتا تھا یا پیلے رنگ کا خون آتا تھا تو ہم اس کو حیض شمار نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرخ آتا ہوگا یا کالا آتا ہوگا تو اس وقت وہ اس کو حیض شمار کرتے اور سفرہ اور گزرا کو حیض شمار نہیں کرتے. اس سے جو استعمال ہوا کہ عورتوں میں خون کے رنگ کا بھی اعتبار ہے. اگر خون کا رنگ سرخ ہے یا سیاہ ہے تب تو وہ حیض ہے، اور اگر پیلا ہے یا وہ ہے گدلا ہے تو وہ حیض نہیں. تو تمیز بالالبان سے قائلین اس سے استدلال کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استدلال کا جواب دیا ہے ترجمۃ الباب میں، اور وہ جواب یہ دیا ہے کہ پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آ چکی ہے کہ ان کے پاس عورتیں جو ہیں وہ حیض کے کپڑے بھیجا کرتی تھیں اور پوچھتی تھی کہ دیکھ کے بتائیں کہ اس میں حیض ہے یا نہیں ہے. تو حضرت عائشہ جو آپ نے کیا کہی تھی، لا تعجلین حتی ترین الفصل البیضاء، کہ جب تک چونے کی طرح حیض نہ آنے لگے اس وقت تک تم جلدی نہ کرنا اور اس کو حیض ہی سمجھتے رہنا. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ البان کا اعتبار نہیں تھا. اور اگر سفرہ گزرا بھی ہوتا یعنی فرض کرو کہ پیلے رنگ کا خون آ رہا ہو یا گدلے رنگ کا آ رہا ہو تو اس کو بھی عائشہ حیض ہی شمار کرتی تھی، ہے نا. تو امام بخاری کہہ رہے ہیں ام عطیہ کی حدیث اس سے متعارض ہے، لہٰذا اس کو مقبول کیا جائے گا اس صورت پر جبکہ یہ سفرہ گزرا ہے غیر ایام ہے. چنانچہ ترجمۃ الباب میں تھا باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام ہے. ایام حیض کے علاوہ جو طہر کے ایام ہیں ان کے اندر اگر پیلا رنگ کا آ جائے یا گدے رنگ کا آ جائے مادہ تو اس کو پھر وہ حیض شمار نہیں کرتے. لیکن جب ایام حیض میں آ رہا ہو تو پھر اس میں وہ حضرت عائشہ کی حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک سفید نہ آ جائے اس وقت تک سب چیزیں سارے رنگ جو ہیں وہ حیض ہی شمار ہوں گے. تو امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب میں فی غیر ایام حیض یہ قید لگا کر ان حضرات کا جواب دے دیا جو تمیز بالالبان سے قائل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے
باب عرق الاستحاضة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ آیا 7 سال تک. 7 سال تک خون آتا رہا, بند نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس کے بارے میں, تو آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہاذا عرق, یہ حیض نہیں ہے بلکہ کوئی رگ ہے جس سے خون آ رہا ہے. تو کانت تغتسل لکل صلاۃ, تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی. اس کے بعد فقہاء نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اس مستحاضہ جو ہے جبکہ اس کو استحاضہ آ رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ غسل کرے. وضو بھی کافی نہیں ہے بلکہ ہر نماز کے لیے غسل کرے. اور یہ بعض ظاہر کا مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مستحاضہ کے لیے غسل کل صلاۃ واجب ہے, لیکن جمہور کے نزدیک واجب نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر یہ فرماتے ہیں کہ غسل کل صلاۃ واجب نہیں ہے, البتہ صرف ایک صورت میں واجب ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ جب کہ کسی عورت کو شک ہو کہ شاید میرا حیض اب ختم ہو رہا ہے, حیض کے ایام ختم ہو رہے ہیں, تو اس وقت میں جب تک کہ اس کو شک باقی رہے اس وقت تک غسل کی صلاۃ واجب ہے. وہ اس طرح مثلا مثال سمجھ لو کہ جیسے ایک عورت ہے جس کو تاریخ تو معلوم ہے کہ میری فلاں تاریخ کو حیض شروع ہوا کرتا تھا, مثلا پہلی تاریخ کا اس کو یاد ہے کہ پہلی تاریخ سے مجھے حیض ہوتا تھا, لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ مجھے کل کتنے دن آیا کرتا تھا. تو اس کو شک ہے کہ مجھے 5 دن آتا تھا یا 6 دن آتا تھا یا 7 دن آتا تھا, یعنی بس اس کو شک یہ ہے کہ یا تو 5 دن آتا تھا یا 7 دن تک آتا تھا, اس سے زیادہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اب جب پہلی تاریخ آئی تو 5 تاریخ تک تو وہ حیض شمار کرے گی. 5 تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک اس کو شک ہے خروج من الحیض کے بعد, یعنی 5 سے لے کر 7 تک اس کو ہر وقت یہ احتمال ہے کہ شاید یہ وہ وقت ہو جبکہ میرا حیض ختم ہو رہا. تو کیونکہ ان 2 دنوں میں اس کو خروج من الحیض کا شک ہے, اس واسطے ان 2 دنوں میں وہ غسل لکل صلاۃ وجوباً, اور یہ غسل لکل صلاۃ کرنا اس کے دن میں واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پہلے 5 دنوں میں غسل لکل صلاۃ واجب نہیں ہے. پہلے 5 دنوں میں تو اس کو حیض شمار کرے گی, اور 7 دن جب گزر جائیں گے اور پھر بھی اگر خون جاری رہے گا تب بھی وہ کیا کرے گی, وہ غسل نہیں کرے گی ہر نماز کے لیے بلکہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. سمجھ میں آئے گا؟ یہ صورت تو ہے ایسی جس میں سے اس کے ذمے غسل کرنا واجب ہے. باقی اور صورتوں میں اس کے ذمے غسل لکل صلاۃ نہیں ہے. اب جن حدیث میں غسل لکل صلاۃ کا حکم آیا ہے تو اس میں سے بعض روایات تو ایسی ہیں کہ جو معمول ہیں علاج پر, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستحاضہ کو یہ علاج بتایا کہ بھائی تم ہر نماز کے لیے غسل کیا کرو, غسل کثرت سے کرو. تو غسل زیادہ کرنا یہ علاج ہوتا ہے استحاضہ کا, اور زیادہ غسل کرنے کے نتیجے میں تو خون جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو علاج کے طور پر آپ نے بتایا. اور بعض روایتوں میں یہ توجہ کی گئی ہے کہ وہ غسل لکل صلاۃ واجب تو نہیں تھا, لیکن استحباباً آپ نے حکم دیا کہ بھائی تمہارے لیے مستحب ہے کہ ایسا کیا کرو, لیکن واجب نہیں تھا. سمجھ میں آئے؟ تو اور بعض ایسی ہیں کہ جن میں
حکم دیا وضو کا، لیکن وہ خروج میں حیض کے شک کے وقت، جیسا کہ میں نے مثال دیا۔ تو روایتیں ان تین میں سے کسی ایک پر معمول ہیں، یا علاج پر، یا استحباب پر، یا خروج میں حیض میں شک ہونے کی بنا پر۔ سمجھ آ رہی بات؟ باقی اور یعنی عام حالات کا واجب نہیں، یہ ہے حنفیہ کا مسئلہ۔ چلیے باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا لم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي. یہ اس بات میں مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک عورت حج کو گئی ہے اور اس نے حج کے سارے افعال ادا کر لیے، وقوف عرفات بھی کر لیا، وقوف مزدلفہ بھی کر لیا، طواف زیارت بھی کر لیا، طواف زیارت کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کر لیا یا طواف زیارت بھی کر لیا جو رکن ہے حج کا، تو اور سارے کام تو ہو گئے، لیکن ایک واجب باقی ہے اور وہ ہے طواف وداع۔ جاتے وقت جب آدمی حج کے بعد جب واپس جانے لگے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ طواف وداع کرے۔ تو اور سارے ارکان ادا کر لیے تھے، لیکن طواف وداع باقی تھا۔ اس وقت اس کو عورت کو حیض آ گیا اور حیض آنے کی وجہ سے وہ طواف کرنے پر قادر نہیں رہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے پاک ہونے کا انتظار کرے اور جب پاک ہو جائے تو طواف وداع کر کے پھر اپنے وطن جائے؟ کیا یہ واجب ہے یا بغیر طواف وداع کے بھی وہ واپس جائے؟ تو اس حدیث اس باب میں یہ بتانا منظور ہے کہ طواف وداع کے لیے اس کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حیض آ گیا ہے تو اس کے ذمے سے طواف وداع ثابت ہو جاتا ہے، لہذا طواف وداع کے بغیر اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتے۔ اور اس میں بعض صحابہ کرام کو شبہ رہا شروع میں، اور وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کیونکہ طواف وداع واجب ہے اس لیے عورت کے ذمہ واجب ہوگا کہ وہ پاک ہونے تک انتظار کرے اور جب پاک ہو جائے طواف وداع کرتے چلے۔ لیکن بعد میں ان کو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ نے بیان کیا یہ واقعہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہی صورت پیش آئی۔ حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا تھا، یہ جب ایام مینا ختم ہوئے تو ان کو حیض شروع ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ طواف نہیں کر سکتے۔ تو شروع میں آپ سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید ابھی تک انہوں نے طواف زیارت نہیں کیا، تو طواف زیارت اگر نہ کیا ہو تو پھر واجب تو عورت کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ رکے، پاک ہونے تک اس کا انتظار کرے اور پھر طواف زیارت کرے، یہ فرض ہے اس کے ذمہ۔ تو شروع میں آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید طواف زیارت حضرت صفیہ نے نہیں کیا، تو انہوں نے کہا بھی کیا انہوں نے طواف نہیں کیا تھا؟ ان لوگوں کے ساتھ ہیں طواف زیارت، تو عائشہ نے جب بتایا کہ نہیں انہوں نے طواف زیارت تو کر لیا تھا۔ تو شروع میں جب آپ کو خیال تھا کہ طواف زیارت انہوں نے نہیں کیا تو آپ نے پوچھا تھا، آپ نے سوچا تھا کہ لعلھا تحبسنا، کیا یہ ہمیں روک لیں گے کیونکہ ہم تو اب جلدی جانا چاہتے ہیں واپس مدینہ منورہ اور انہوں نے طواف زیارت کیا نہیں، تو ان کو پاک ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا تو ہمیں بھی رکنا پڑے گا۔
لیکن جب حضرت عائشہ نے بتایا کہ طواف زیارت کر چکی ہے تو آپ نے فرمایا تھا کوئی حرج نہیں ہے، اب اگر یہ جان جائیں تو جان سکتی ہیں، طواف الوداع ان کے روپ میں سے ثابت ہو گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا جس سے تمام صحابہ کرام کو یہ پتہ چل گیا کہ حائضہ عورت جو ہے وہ طواف الوداع کے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ یہ مطلب ہے باب المرأۃ تحیض بعد الحفاظ، اس باب میں اس عورت کا بیان ہے جس کو حیض آ جائے طواف حفاظت کے بعد، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے انہا قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ان صفیہ بنت حیی قد حاضت، کہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلھا تحبسنا، تو آپ نے فرمایا کہ حیض میں ہمیں روک لیں گے، یہ اسی گمان کی بنا پر فرمایا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے طواف سے زیارت نہیں کیا، یہ ہمیں روک لیں گے، ہمیں جانے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ لیکن پھر پوچھا علم تکن طافت معکن، کیا صفیہ نے طواف نہیں کیا تھا تم عورتوں کے ساتھ، اور اس مراد ہے طواف زیارت؟ فقالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں کیا تو تھا۔ قال فخرجوا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اب نکل جائیں، چل جائیں، مطلب یہ کہ طواف الوداع کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں۔ جی وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه قال رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت، وكان ابن عمر ويقول في أول أمره أنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت، حائضہ کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ چلی جائے، تنفرہ روانہ ہو جائے، واپس چلی جائے اپنے گھر، اذا حاضت جب کہ اس کو حیض آ گیا۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول فی اول امره، حضرت عبداللہ بن عمر شروع میں یہ کہا کرتے تھے کہ انہا لا تنفر، کہ جس عورت کو حیض آ گیا ہو اور طواف الوداع نہ کیا ہو اس نے، تو اس کو وہ جا نہیں سکتی۔ ثم سمعته یقول، طاووس کہتے ہیں کہ پھر میں نے بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تنفر، تو وہ جا سکتی ہے، اور وجہ انہوں نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو رخصت دی ہے کہ وہ طواف الوداع کے بغیر بھی جا سکتی ہیں اگر ان کو حیض آتا ہے، جیسے کبھی حضرت صفیہ کے واقعے میں بیان کیا۔ جی باب إذا رأت المستحاضة الصورة، قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة من نهار ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم۔ وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي۔ باب اذا رأت المستحاضة الطهر، مستحاضہ جب طہر دیکھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس ترجمہ الباب کی تشریح میں شرح بخاری نے مختلف توضیحات اور وہ سب ممکن ہے، یعنی اس میں کلام ہوا ہے کہ اس ترجمہ الباب سے امام بخاری کیا مقصود ہے، تو اس میں مختلف باتیں کہی گئی اور وہ سب محتمل۔
ایک بات بالکل صحیح ہوئی ہے کہ اس کا مقصد در حقیقت اقل مدت طہر کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کو بیان کرنا ہے. اس مسئلے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ اقل مدت طہر کیا ہے، کم سے کم طہر کتنے وقت کا ہوتا ہے. تو آپ پڑھ چکے ہیں جمہور کا مسلک یہ ہے، یعنی حنفیہ شافعیہ مالکیہ تینوں کا کم سے کم مدت طہر سے کتنی ہے 15، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک 13 دن. لیکن بعض فقہائے سابقین کا مسلک یہ تھا کہ طہر کی ادنیٰ مدت کوئی مقرر نہیں، اقل مدت کوئی مقرر نہیں، بلکہ اگر 1 منٹ کے لیے بھی خون بند ہو گیا، 1 منٹ کے لیے بھی طہر حاصل ہو گیا، یعنی خون بند ہو گیا، تو وہ بھی طہر سمجھا جائے گا. سمجھے؟ لہٰذا مثلا فرض کرو کہ ایک عورت ہے، اس کو 10 دن حیض آئے، اور 10 دن حیض آنے کے بعد 1 منٹ کے لیے، 1 ساعت کے لیے خون بند ہو، تو اس کو بھی وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، طہر. اور جب طہر ہوا وہ طہر کامل سمجھتے ہیں، لہذا طہر صحیح ہے. اور جب طہر صحیح ہے، طہر کامل ہے، تو اگر اس کے فوراً بعد سے خون آنے لگے تو وہ دوبارہ حیض سمجھے. سمجھے نہیں؟ جو حضرات کہتے ہیں کہ 15 دن ہونا چاہیے کم سے کم طہر، ان کے نزدیک اگر فرض کرو 10 دن حیض آنے کے بعد 1 دن باقی رہے اور اس کے بعد پھر خون جاری ہو گیا، تو دوسرا جو خون جاری ہوا یہ حیض ہوگا یا استحاضہ ہوگا؟ استحاضہ ہوگا، حیض نہیں، کیونکہ اقل مدت طہر ابھی تک پوری نہیں. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے بھی اگر خون بند ہو گیا تو طہر ہے، وہ طہر صحیح ہے، طہر کامل ہے، تو ان کے نزدیک اگر دوبارہ خون آ گیا تو وہ پھر کیا ہوگا؟ حیض ہوگا. ارے سمجھ گیا نا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس اختلاف کی طرف امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رأت المستحاضۃ الطہر، کہ اگر مستحاضہ جو ہے وہ طہر دیکھ لے تو جو ہی دیکھ لے گی تو وہ طہر ہی سمجھے جائے. ارے سمجھے نا؟ ان لوگوں کے فرض ایک توجہ تو اس کی ہے ترجمہ الباب، اور دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ اس ترجمہ الباب کے ذریعے امام بخاری امام مالک کے کی تردید کرنا چاہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی ایک عادت مقرر ہے، عادت کے ایام مقرر ہیں، اور وہ اکثر مدت حیض سے کم ہے، مثلا اکثر مدت حیض جو ہے اگر 10 دن ہے مثلا، اور اس کی عادت ہے 5 دن، سمجھ گیا نا؟ تو اب اگر 5 دن کے اوپر اس کا خون بند ہو جائے، 5 دن تک اس کا خون بند نہیں ہوا بلکہ ابھی جاری رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک 5 دن کے بعد 3 دن تک وہ اس کو حیض ہی سمجھے. سمجھے نا؟
اور 3 دن کے بعد جب خون بند ہوگا، اگر بند ہوا تو اس وقت میں سمجھیں گے کہ اب خون بند ہو گیا، عادت بدل گئی۔ تو وہ 3 دن تک انتظار کرنے کو کہتے ہیں کہ ایام عادت کے بعد 3 دن تک کیا کریں، انتظار کریں، اور وہ 3 دن تک اس کو حیض استعمال کریں، اس کو استظہار کریں۔ مالک کے اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، استظہار، یعنی 5 دن جو ایام عادت تھے اس کے بعد 3 دن تک مزید کیا کہیں گے کہ یہ بھی ہے، چاہے وہ آگے بھی جاری رہے، تو چلو 10 دن سے متجاوز ہو گیا، تب بھی وہ کہیں گے کہ اب 8 دن ہے سمجھیں گے اور باقی اختیار۔ حنفیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ حنفیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ 5 دن جو ایام عادت تھے اس سے جب خون متجاوز ہوا تو عورت توقف کرے گی۔ توقف یہ کرے گی کہ اگر 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو سمجھے گی کہ عادت تبدیل ہو گئی یا حیض تھا، اور اگر 10 دن سے آگے متجاوز ہو گیا تو سمجھیں گے 5 دن کے بعد جو کچھ تھا وہ سب اختیار ہے۔ تو فرق امام مالک امام ابو حنیفہ کے درمیان یہ ہے کہ امام اگر 10 دن سے متجاوز ہو جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حیض کتنا سمجھا جائے گا، 5 دن جو ایام عادت، اور باقی اختیار مل جائے، اور امام مالک کے نزدیک 3 دن مزید، 5 دن کے بعد 3 دن مزید جو ہیں وہ حیض کرتے ہیں، اس کو بات میں۔ تو بعض رات کا کہنا یہ ہے کہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ استظہار کے مسئلے پر تردید کرنا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ مستحاضہ اگر طہر دیکھ لے، 10 دن کے بعد جب خون جاری رہا تو مستحاضہ ہو گئی نا، اور مستحاضہ ہونے کے بعد پھر جب اس نے طہر دیکھ لیا یعنی خون بند ہو گیا تو اس سے اس کے ایام عادت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایام عادت وہی رہیں گے جو 5 دن، جیسا کہ حنفیہ کا مسئلہ، اور امام مالک کے قول کے مطابق 3 دن کا مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا، بعض رات ترجمے کی گئی۔ ارے سمجھو بھائیوں، اور تیسری توجہ اس ترجمے کی یہ ہے، وہ مجھے زیادہ ظاہر معلوم ہوتی ہے، شاید امام بخاری کا مخصوص اس ترجمے کی بات سے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حائضہ مستحاضہ جو ہے نا وہ جب کسی وقت میں اس کا خون بند ہو جائے، خون نہ بند ہو جائے بلکہ مستحاضہ کے ایام عادت پورے ہو، ایک عورت مستحاضہ ہے اور ایام عادت میں اس خون کو کیا سمجھیں گے، ہے، ٹھیک ہے، فرض کرو کہ ایام عادت 5 دن تھے لیکن خون اس کا جاری رہا 15 دن تک مثلا، تو حیض کتنا سمجھیں گے، 5 دن۔ جب 5 دن سمجھیں گے تو 5 دن کے بعد اس کے ذمہ نمازیں واجب ہو جائیں گی، واجب ہو جائے گا کہ غسل کر کے نماز پڑھیں، تو یہ بات تو متفق ہے کہ نماز واجب ہو گئی اس کے ذمہ، لیکن بعض کو کہا یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھنا تو واجب ہے لیکن شوہر کے لیے اس کے ساتھ وسیع جائز جمع جائز، اگرچہ وہ نماز کے حق میں تو پاک ہو گئی لیکن شوہر کے حق میں پاک نہیں، لہٰذا شوہر کے لیے جائز نہیں کہ اس سے جمع کرے جب تک کہ بالکل خون اس کا بند۔ بعض کا فقہاء کا مسئلہ کیا امام بخاری اس کی تردید کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا رأت المستحاضہ کو طہرا، کہ جب مستحاضہ نے طہر دیکھ لیا، طہر دیکھنے سے کیا مراد، ایام عادت اس کے پورے ہو گئے، تو اب اس کے لیے سب کچھ سارے احکام طاہرہ سے اس کے اوپر جاری ہوں گے، نمازیں بھی واجب ہوں گی، روزے بھی فرض ہوں گے، اور شوہر کا اس کے بعد جانا بھی جائز ہو جائے گا، یہ مطلب ہے اذا رأت المستحاضہ الطہرا قال ابن عباس،
یہ سمجھے نا، طہر دیکھنے سے مراد ایام عادت کا پورا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایسی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تغتسل، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، وہ تصلی نماز پڑھے، ولو ساعۃ من النہار، چاہے دن سے ایک چھوٹی سی ساعت میں بھی وہ پاک ہوئی ہو تب بھی غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ ولو ساعۃ من النہار کا جو قول ہے یہ بظاہر اس قول سے تعلق کر رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ طہر کی ادنا مدت کوئی مقرر نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کا مطلب یہ یہاں ہوگا کہ وہ اگر ذرا سی دیر کے لیے پاک ہوئی ہے تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔ وہ یاتیہا زوجہا اذا صلی الصلاۃ، اور جب وہ نماز پڑھے تو شوہر بھی اس کے پاس جا سکتا ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں الصلاۃ اعظم، کہ نماز جو ہے وہ زیادہ عظمت والی چیز ہے۔ تو جب باوجود خون جاری ہونے کے اس کو نماز کا حکم دے دیا گیا تو شوہر کا اس کے پاس آنا بطریق اولا جائز ہو جائے۔ بات سنا دی؟ چلیے باب الصلاة عن الفتاة وسنتها. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وصفها. یہ بتا رہے ہیں اس باب میں کہ جو عورت نفاس کی حالت میں مر گئی، نفاس کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یعنی کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ نفاس کی حالت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت ہے، تو وہ عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں مری ہے تو شاید اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہ ہو۔ امام بخاری اس کی تردید کر رہے ہیں کہ نفسا یعنی جو نفاس کی حالت میں ہو وہ اگر مر گئی تو اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز، سمجھے بھائی؟ وہ سنتیہ کا لفظ پڑھایا کہ جب نماز پڑھنے کا طریقہ عورت کے اوپر سنت کا طریقہ کیا ہے، دو باتیں بیان کرنا مقصود ہے اس بات۔ روایت اس میں نقل کیا سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں ان امرأۃ ماتت فی بطن، ایک عورت تھی جس کا انتقال ہو گیا تھا بطن میں۔ بطن میں ہونے کا مطلب وہی ہے کہ بچہ پیدا ہوا تھا یا بچہ پیٹ میں تھا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، پیدا ہو گیا ہو یا ابھی تک پیٹ میں ہو اور اسی میں انتقال ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں عورت کو نفاس جاری ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، تو معلوم ہوا کہ نفسا کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پھر فرمایا فقام وقفہ، تو آپ اس کے بیچ میں کھڑے۔ یہ جملہ ہے جس کے لیے انہوں نے امام بخاری نے ترجمہ الباب میں بسنت یہاں کا لفظ بنایا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ عورت کی نماز جنازہ اگر پڑھی جائے تو اس میں سنت یہ ہے کہ پڑھانے والا امام جو ہے وہ عورت کے وسط میں کھڑا ہے، اور یہی امام شافعی کا مسئلہ ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب مرد کی نماز جنازہ پڑھائی جائے تو اس کے سر کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جائے تو اس کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ چاہے وہ مرد کی نماز جنازہ ہو یا عورت کی ہو، مشہور قول یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں امام کو سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، سمجھے بھائی؟ ویسے روایتوں میں دونوں باتیں آتی ہیں، یعنی وہ طریقہ بھی آتا ہے جو امام شافعی نے بیان کیا کہ مرد کے لیے سر کے سامنے اور عورت کے لیے وسط میں، اور وہ طریقہ بھی آتا ہے جو امام ابو حنیفہ نے بیان کیا کہ سینے کے سامنے، دونوں طریقے جائیں۔ اختلاف صرف افضلیت ہے،
اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خود امام ابو سے ایک روایت یہ ہے کہ عورت سے وقت میں کھڑا ہو کر پڑھانا افضل ہے. تو جب وہ روایت ہے یہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے تو وہی روایت زیادہ راجح ہوگی امام حضرت شاہ صاحب سے. جی باب وبه قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد رضي الله تعالى عنه قال عن ابو عوانة من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض صوته. اس باب پر تو ترجمہ کوئی باب امام بخاری نے قائم نہیں کیا، صرف بابون کر دیا ہے، لیکن سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح نفاس میں مرنے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح کوئی عورت جو حائضہ ہو اور حالت حیض میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، یہ بیان کرنا مقصود ہے. اول تو پچھلے باب سے بھی یہ بات ثابت ہو سکتی تھی کیونکہ نفاس اور حیض کے احکام ایک جیسے ہیں، جب نفسا پر پڑھی گئی تو حائضہ پر بھی پڑھی جائے گی، لیکن یہ باب مستقل قائم کر دی اس کام کے لیے. اور کیونکہ کوئی صریح حدیث تو ملی نہیں امام بخاری کو جو حائضہ کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق ہے، جس سے صراحتاً یہ بات ثابت ہوتی، تو انہوں نے استدلال کیا اس کے اوپر حضرت میمونہ کی اس حدیث سے کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد پڑھتے تھے تو بعض اوقات میں حائضہ ہوتی تھی اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی، جس جگہ آپ کے سجدے کی جگہ ہے وہاں پر میں لیٹی ہوئی، سمجھے نا. تو جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھے بھی لگ جایا کرتا. تو یہاں وہ امام بخاری سے استدلال یہ کر رہے ہیں کہ جب ایک زندہ عورت جو حائضہ ہے اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جائز ہے. تو کسی عورت کا اگر انتقال ہو گیا ہو حالت حیض میں تو اس میں اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا تو بطور سے اولا جائز ہوگا. چنانچہ میمونہ پر کی روایت نقل کی ہے اللہ کانت تکون حائضا لا تصلی، تو بعض اوقات حالت حیض میں ہوتی تھی، نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی، وہی مفترشۃ اور وہ بچھی ہوئی ہوتی تھی یعنی لیٹی ہوئی ہوتی تھی بحذاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زیادہ صحیح معنی ہوتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ میں کے سامنے وہ لیٹی ہوئی، وہ یصلی علی خمرتی اور آپ اپنے مسلح پر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اذا سجدہ جب آپ سجدہ کرتے تو اصابنی باغ ہو تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھے بھی لگ جائے گا. جس عورت کی جو ہے ایام عادت متعین ہو 5 دن، اس صورت میں جو ہے وہ اگر ایک مہینے میں جو ہے 5 دن سے جو ہے حیض جو ہے متجاوز ہوا اور 10 دن سے بھی بڑھ گئی تو اس صورت میں تو وہ 5 دن ہی حیض شمار کرے گا. یہ تو پہلے مہینے سے یہ بات متعین ہے، لیکن اگر اگلے مہینوں پھر اس طرح اگر ایک عورت کی جو ہے معتادہ ہے یعنی اس کی ایام عادت متعین ہے 5 دن، تو پہلے مہینے میں اگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یعنی اس کی جو ہے حیض جو ہے 5 دن سے متجاوز ہو تو یہاں تک کہ یہ 10 دن سے بھی متجاوز ہوا تو اس کی جو ہے حیض 5 دن شمار ہوگا. لیکن اگر اگلے مہینے میں پھر اس کا اس طرح واقعہ پیش ہو رہا ہوتا ہے ہر مہینے میں وہ توقف کرے گی. اگلے مہینے میں اگر 10 دن سے متجاوز ہو گیا تو 5 دن ہر مہینے. البتہ اگر 10 دن سے کم میں بند ہو تو پھر جب بند ہوا ہے جب تک بند ہوا ہے جنہوں کو سن سکتا ہے. چلیے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التیمم وقول اللہ عز وجل.
فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية بعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وخيوطه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعنه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع يخدم لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقال ولا ترى ما صنعت عائشة وقامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واجد رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاشرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا فقال سيد بن الخضير ما هي بأول بركتكم يا على أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأسبنا الإقد تحته. یہ کتاب التیمم ہے. اور اس میں سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت فرمائی ہے جس میں انہوں نے سب سے پہلے تیمم کا حکم نازل ہونے کا واقعہ بیان کیا ہے. تو فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے. قالت وہ فرماتی ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفار. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے آپ کے بعد سفروں. حتی اذا كنا بالبیداء او قال بذات الجیش، یہاں تک کہ جب ہم بیدا کے مقام پر پہنچے یا ذات الجیش کے مقام پر راضی کو سکتے. بیدا کے لغوی معنی تو مطلق صحرا کے ہوتے ہیں.
مطلق صحرا کو بیضاء کہتے ہیں، ہر صحرا۔ اما الاحبۃ فالبیضاء دونہم، تنبی کہتا ہے اما الاحبۃ فالبیضاء دونہم فیال ولیس دونک بیضا دونہا، تو بیضاء مطلقاً ہر صحرا کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک خاص صحرا تھا جس کا نام بیضاء رکھا گیا، تو یہاں پر وہ مراد ہے۔ یہاں تک کہ جب بیضاء کے مقام پر پہنچے یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے تو انقطع اقدل، میرا ایک ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا، گلے میں پہنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا، گر گیا اور گر کر گرا تھا۔ فأقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجماع، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اس کی تلاش کی وجہ سے، کیونکہ وہ وہیں کہیں گر گیا تھا، تو آپ نے لشکر کو فرمایا کہ وہ ٹھہر جاؤ، پڑاؤ ڈال لو یہاں پر، تاکہ اس ہاتھ کو تلاش کیا۔ وہ اقام الناس معه، باقی سارے لوگ بھی وہیں پر ٹھہر گئے، یعنی وہ جگہ ٹھہرنے کی تھی نہیں، سفر کے منصوبے میں وہاں پر ٹھہرنا شامل نہیں تھا، اور نہ وہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پر کہ لشکر کو پڑاؤ ڈالا گیا، لیکن کیونکہ ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا تھا اور ہاتھ کی تلاش کرنی تھی، تو اس واسطے آپ بھی رکے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی رکے۔ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ، اور یہ جگہ جو تھی جہاں پر ٹھہرے تھے تو یہاں لوگ جو ہیں وہ کسی پانی کے پاس نہیں۔ عام طور سے جب قافلے چلتے تھے یا لشکر روانہ ہوتے تھے تو پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی ایسی جگہ منتخب کرتے تھے جہاں آس پاس پانی ہو، تاکہ پانی کی ضروریات وہاں سے پوری ہو۔ لیکن کہتے ہیں حضرت عائشہ کہ یہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر کہ کوئی پانی نہیں تھا، یہی تو علامہ۔ فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، اب ہوا یہ کہ ٹھہر گئے، دیر لگے گی، وہاں پر سارا رستہ ٹھہرا ہوا ہے، سفر آگے ہو نہیں رہا، اور لوگ پریشان ہیں اس واسطے کہ پانی آس پاس ہے نہیں، پیاس بھی لگ رہی ہے، وضو وغیرہ کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، تو لوگ جو ہے شکایت کرنے کے لیے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ فقالوا، اور جا کر صدیق اکبر سے کہا کہ الا تری ما صنعت عائشہ، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ عائشہ نے کیا حرکت کی ہے؟ صنعت عائشہ، انہوں نے کیا حرکت کی ہے کہ ایک ہار کی خاطر پورے لشکر کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننا، ٹھہر گئے ہیں حضور کو لے کر اور سارے لوگوں کو لے کر، ولیسوا علی ماء، جبکہ لوگ جو ہے کسی پانی کے چشمے پر نہیں ہے، ولیس معہم ماء، نہ تو کوئی پانی کا چشمہ آس پاس ہے اور ساتھ میں بھی کوئی پانی موجود نہیں ہے کہ لشکر کے اندر کوئی صاف پانی لے کر چلے۔ فقالت عائشہ، عائشہ فرماتی ہے فعاتبنی ابو بکر، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے نا رہ گیا، فجاء ابو بکر، تو ابو بکر صدیق آئے میرے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح تحتہ علی فخذی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری کان کے اوپر سر رکھ کر سو گئے تھے۔ قد نام، تو حضرت ابو بکر آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ تم نے حضور کو اور سارے لوگوں کو روک لیا آگے بڑھنے سے۔ ولیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، نہ تو لوگ پانی کے اوپر ہیں کہ کوئی پانی کا چشمہ قریب ہو اور نہ ان کے ساتھ کوئی پانی ہے، سب تم نے یہ سب تمہارا کیا درا ہے، یہ پریشانی مشکلات کیا تم نے پورے قوم سے۔ فقالت عائشہ، عائشہ فرماتے ہیں فعاتبنی ابو بکر،
ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خوب ڈانٹا، وقال ماشاء اللہ وجہ، اور ایسے وہ کچھ کہا جو اللہ نے کہا، مطلب خوب برا بھلا کہا مجھے کہ کیا کر رہے، کیا حرکت کیا تم نے، یہ سارے لشکر کو پریشانی میں ڈال دیا۔ وجعل يطعنني بيده في خاطرتي، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ زبان سے ڈانٹ رہے ہوں، تو اپنے ہاتھ سے مجھے چوکے لگانے لگے میری کوپ کے اندر۔ خاطرہ یہ کوپ، یہاں ایسے کر کے تمہاری حرکت ہے، تم نے حرکت کی لوگوں کو روک دیا۔ تو کہتے ہیں فلا يمنعني من التحدث الا مكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الفقر، وہ جو ٹوکے لگا رہے تھے تو کبھی طور پر جب آدمی کے کوپ میں ایسا کوئی ٹوکا لگائے تو ہلکا ہے نا وہ، کہتے ہیں میں ہل بھی نہیں سکتی تھی، مجھے نہیں روک رہا تھا تحرک سے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا میرے فخر کا، یعنی آپ لیتے ہوئے تھے، مجھے اندیشہ تھا کہ جب میں ہلوں گی حرکت کروں گی تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اور یہ میں کتنی سمجھتی تھی اس بات سے میں حرکت بھی نہیں کرتی، تو ڈانٹ بھی خوب پلائی اور میرے کو چوکے بھی لگائے اور حرکت بھی میں کر نہیں سکتی تھی اس حالت میں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اصبح على غير ماء، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو پھر اٹھے تو دیکھا تو پانی نہیں، فانزل اللہ عز وجل آیت، تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی، فتیمم اللہ یہ تیمم جو ہے آیت تیمم کا بدل بھی ہو سکتا ہے۔ آیت تیمم کون سی؟ جس میں سے تیمم کا حکم آیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج تیمم پر بات ختم ہو گئی پھر تیمم جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، یعنی صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد تیمم کیا۔ فقال اسید بن حضیر، جب تیمم کا حکم نازل ہوا اور صحابہ کرام نے تیمم کیا اور اس سے نماز پڑھی، حضرت اسید بن حضیر نے فرمایا کہ ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے ذریعے امت مسلمہ کو بہت فوائد پہنچے ہیں، تو پہلے بھی بہت پہنچ چکے ہیں، یہ بھی ایک فائدہ نیا تمہارے ذریعے ظاہر ہوا کہ تمہاری وجہ سے لشکر رکا اور پانی کی قلت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی جو آگے قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک سہولت کا راستہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ۔ ارے سمجھ گئے بھائیوں؟ اچھا، اب آگے تعلیم فرماتے ہیں فبعثت البحر الذي كنت عليه، سارے دنیا میں تلاش کر لیا، ہار کہیں ملا نہیں، آخر میں جب جس اونٹ پر میں بیٹھی تھی وہ جب ہم نے اس کو اٹھایا تو دیکھا تو سب میں کا چاہتا ہوں، تو وہ ہم نے پا لیا، وہ ہاتھ اس اونٹ کے نیچے وہیں پڑا ہوتا، اونٹ کے نیچے وہیں تو مل گیا، تو بغل میں کٹورا، شہر میں ڈنڈورا، تو وہ قریب حالت سے موجود تھا، لیکن سارے میں تلاش کرنے کے باوجود مل نہیں رہا تھا، آخر میں وہاں سے مل۔ یہ ہے واقعہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے۔ اس حدیث میں چند باتیں قابل ہیں۔ پہلی بات تو یہ عائشہ فرماتے ہیں کہ یہ سفر تھا جس میں میرا ہار گم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رکے اور صحابہ کرام رکے۔ یہ کون سا سفر تھا اس کے بارے میں شراح حدیث نے کلام کیا ہے۔ تو
بہت سے حضرات نے فرمایا کہ یہ غزوہ بنو المصطلق والا سفر، اور غزوہ بنو المصطلق ہی کا سفر وہ ہے جس میں عشق کا واقعہ پیش ہے، وہاں بھی ہار گم ہو گئے، یاد ہے نا، پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے عشق والا، عشق کا واقعہ پہلے پیش آ گیا تھا اور یہ بعد میں کچھ ہیں، دونوں واقعے غزوہ بنو المصطلق۔ تو یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن یہ بات طرف بعید لگتی ہے کہ ایک ہی سفر میں دو مرتبہ ہار گم ہوا، دونوں میں بڑے لمبے چوڑے قصے پیش آئے۔ تو لیکن اتنی بات بعض روایتوں سے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ واقعہ جو ہے تیمم والا واقعہ ہے، یہ اس کے واقعے کے بعد اس کا واقعہ پہلے ہو چکا تھا، اس کے بعد لہٰذا ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ بعد میں ہوا اور صرف اور اسی سفر میں نہیں ہوا جس سفر میں بنو المصطلق کا واقعہ ہے، وہ اس کا واقعہ ہوا تھا، بلکہ اس کے بعد سے کسی سفر میں۔ دوسری بات جو اس حدیث میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اس حدیث میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ انقطاع اقدل لی، میرا ہار تھا جو ٹوٹ کر کے، لیکن دوسری متعدد روایات میں جن میں سے بعض بخاری نے بھی نکالی ہیں اور نسائی میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے، تو اس میں یہ آیا ہے کہ یہ حضرت اسماء کا ہار تھا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا۔ تو بظاہر تعارف معلوم ہوتا ہے، یہاں کہہ رہے ہیں میرا ہے اور وہاں کہہ رہے ہیں حضرت اسماء کا ہے، حقیقت میں تعارف نہیں ہے۔ بعض روایات سے اس کی تفصیل آئی ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت اسماء سے یہاں عاریتن لیا، تو اس کو کیونکہ عاریت میں خود استعمال کر رہی تھی تو کہیں اپنے ہاتھ سے تعبیر کر دیا، اور کیونکہ حضرت اسماء سے مستعار دیا تھا، اصل مالک حضرت اسماء تھی، لہٰذا بعض روایتوں میں اس کو حضرت اسماء کی طرف منسوب کر دیا کہ اسماء کا تھا، دونوں میں کوئی تعارف کی بات نہیں۔ ارے سمجھو، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ صراحت ہے کہ جب صبح ہوئی اور پانی نہیں تھا تو اس وقت آیت تیمم نازل۔ اس حدیث میں کون سی آیت تیمم نازل ہوئی اس کی وضاحت اس روایت میں نہیں، لیکن بعض روایتوں میں آیت کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے ہی کہ آیت تیمم قرآن کریم میں دو جگہ ہیں، ایک سورہ نساء میں ہے اور ایک سورہ مائدہ میں، سمجھے نا، اور دونوں کے الفاظ بالکل ملتے جلتے ہیں، فرق صرف ایک منہو کا رہتا ہے، تو تیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، ایک جگہ منہو ہے ایک جگہ نہیں ہے، کہاں ہے کہاں نہیں ہے؟ نساء میں ہے، مائدہ میں نہیں، سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں نہیں ہے، تمہارے نساء میں نہیں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ نساء میں نہیں۔
صرف اتنا فرق ہے، باقی سارے الفاظ ایک جیسے۔ تو دشواری یہاں سے پیدا ہو رہی ہے، جو اچھا خاصا سنگین مسئلہ بن گیا محدثین کے ہاں، وہ یہ کہ بعض روایتوں میں یہاں پر حضرت عائشہ نے جس آیت کا ذکر کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ والی، جس میں تیمم بعیداً طیباً فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ہے۔ ارے سمجھے؟ تو جس کا آگے کیا ہوا کہ سورہ مائدہ والی آیت اس وقت نازل۔ اب اشکال زبردست یہ پیدا ہو گیا کہ سورہ مائدہ جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورہ جو نزول کے زمانے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر اس موقع پر یہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تو سورہ نساء والی آیت تیمم جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی، سمجھے نا؟ اب اگر سورہ نساء کی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی تو صحابہ کرام کو پریشانی کی کیا بات؟ تیمم کا حکم تو سورہ نساء کی آیت میں آ چکا تھا، تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سمجھے نا؟ تو سورہ مائدہ کی آیت اگر یہاں نازل ہوئی تو اس کے معنی کہ سورہ نساء پہلے آ چکی تھی اور تیمم کا حکم آ چکا تھا، تو صحابہ کرام کو پریشانی کی کوئی وجہ نہیں، یہ خیال کرا۔ اس کے جواب میں بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ وہ سورہ نساء کے اندر جو ہے نا وہاں جو تیمم کا ذکر آیا ہے وہ جنابت کے سلسلے میں، سمجھے نا؟ تو صحابہ کرام کو جنابت کا حکم تو معلوم ہو گیا تھا، لیکن حدث اصغر میں تیمم کیا جا سکتا ہے یہ معلوم نہیں ہوا تھا، اس بات سے پریشان، لیکن یہ جواب بالکل لغو ہے، اس لیے کہ آیت نساء میں جہاں او لامستم النساء کا ذکر ہے وہاں او جاء احد منکم غائب کی موجود ہے، حضرت اصغر کا بھی بیان ہے، اور اگر جنابت میں تیمم ثابت ہو چکا تھا تو حضرت اصغر میں تو بطری سے اولا ثابت ہونا چاہیے، تو پریشانی کی کوئی وجہ نہیں، تو کیوں یہ پریشان ہوئے حضرت کے نساء کی آیت پہلے آئی؟ تو صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ یا تو یہ کہا جائے کہ اگرچہ سورہ مائدہ بحثیت مجموعی سورہ نساء کے بعد آئی ہے، لیکن خاص یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، یہ آیت ہے آیت تیمم، یہ سورہ نساء سے پہلے نازل ہوئی، یا تو یہ کہا جائے یا یہ کہا جائے کہ کسی راوی سے وہاں گئے، اصل میں جو یہاں نازل ہوئی تھی وہ سورہ نساء کی آیت تھی، لیکن کسی راوی سے وہاں ہوا اور اس نے سورہ مائدہ کی آیت نقل کر دی منہم کے ساتھ، تو ورنہ اصل میں نازل ہوئی تھی سورہ نساء کی آیت، اگر سمجھ لو تو اس طرح کوئی اس پر اشکال رفع ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سنان والعراقي قال حدثنا حسين قال وحدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة۔
یہ روایت ہے یزید الفقیر کی، جو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کر رہے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لینا یزید الفقیر جو ہے یہ فقیر فقر سے وہ نہیں ہے، تو فقیر اردو میں جسے فقیر کہتے ہو وہ مراد نہیں، بلکہ فقیر ان کا نام لقب تھا اس واسطے کہ ان کے جو کمر کے مہرے تھے ان میں تکلیف تھی۔ فقرہ سے نکلا ہے، فقرات الظہر کہتے ہیں کمر کے مہرے کو، مہروں کو، تو اس میں کچھ گڑبڑ تھی ان کے بیچاروں، تو اس واسطے ان کو ایک فقیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسے خصوصیات دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، یعنی انبیاء کرام میں کسی کو وہ خصوصیات نہیں دی۔ پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میری مدد کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے کہ رعب، میری مدد اس طرح فرمائی ہے کہ میرا رعب طاری ہو جاتا ہے دشمن پر مسیرۃ الشہر، 1 مہینے کی مسافت، یعنی میں دشمن سے اگر 1 مہینے کی مسافت پر ہوں تب بھی وہاں سے میرا رعب دشمنوں پر پڑ جاتا ہے اور وہ میرے تصور سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، شاید پچھلے انبیاء کرام میں سے کسی نے اتنے بڑی تعداد میں جہاد نہیں کیا۔ اسی لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نبی الملحم، میں مارکوں کا پیغام دوں، ملحمہ مارک، تو جتنے دشمنوں سے مقابلے، مسلح مقابلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے ہیں، کسی اور نبی کو پہلے پیش نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کا روح دشمنوں پر مسلط فرما دیا، 1 مہینے کی مسافت سے بھی وہ آپ کا روح ان کے اوپر طاری ہو، ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جعلت لي الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ مسجد بنا دیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی شریعتیں آئیں، تو اس میں ان تمام شریعتوں میں حکم یہ تھا کہ عبادت کے لیے ایک خاص جگہ مخصوص، عبادت گاہ، جہاں عبادت کی جائے، تمام شریعتوں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف لے گئے، اور میدان تیہ آپ جانتے ہو 40 سال تک میدان تیہ میں رہی بنی اسرائیل کی قوم، وہاں کوئی شہر وغیرہ تو تھا نہیں، کھانا بدور زندگی تھی، خیمے میں بیٹھے، تو اس میں بھی ایک خیمے کو عبادت گاہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ سب لوگ آ کر اس خیمے میں عبادت کیا کریں، تو خاص جگہ مقرر تھی عبادت، ہر جگہ عبادت نہیں ہوتی، لیکن امت محمدی علیہ السلام کے لیے خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی آپ کو کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا کہ جہاں بھی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو، مسجدیں کے لیے مانا ہے۔ اور بعض روایتیں جو اس کے خلاف آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح جہاں بھی موقع ہوتا ہے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو یہ روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ایک حدیث کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اور دوسری خصوصیت زمین کی یہ بیان فرمائی کہ زمین کو میرے لیے طہور بنا دیا گیا،
یعنی پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا کہ جب پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر کے تم طہارت کا مقصد حاصل کر سکتے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہے کہ تیمم کا حکم بھی امت محمدی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کرام کو تیمم کی اجازت نہیں دی گئی۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میری امت میں سے جس کسی شخص کو نماز کا وقت آ جائے جہاں پر بھی، تو وہیں پر وہ نماز پڑھے، کیونکہ ساری زمین اللہ کے مسجد پر ہے۔ ارے سمجھ جاؤ، تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وہ احلت لی المغانم ولم تحل لأحد قبل، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ مال غنیمت کا حکم پچھلے امتوں میں یہ تھا کہ وہ تقسیم نہیں کیا جاتا تھا مجاہدین کے درمیان، بلکہ اس کو کسی میدان میں یا پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمانی آگ آتی تھی اس کو کھا لیا جاتا تھا۔ لیکن امت محمدی علیہ السلام کے لیے یہ آپ سے اجازت دی گئی، تو مال غنیمت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے اور بیت المال میں ان کا خرچ کیا جائے۔ ارے سمجھو، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، چوتھی خصوصیت جو بیان فرمائی کہ مجھے شفاعت کا مقام عطا فرمایا، اور بظاہر سے مراد شفاعت کبریٰ ہے جو بالکل ابتدا میں آپ کو عطا ہوگی، جس کو مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اس سے پہلے جو انبیاء ہوتے تھے تو نبی بھیجا جانا تھا اپنی خاص طور پر اپنے قوم کی طرف، جس قوم کا وہ فرض ہے ایک خاص قوم کی طرف بھیج دیا گیا نبی بنا کر، باقی دوسرے اقوام کے لیے وہ پیغمبر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن مجھے بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے عام طور پر، یعنی میں صرف اہل عرب کا پیغمبر نہیں ہوں بلکہ پوری دنیا کا ہوں، اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو بظاہر خارج دنیا کے لیے تھے، کیونکہ جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو عذاب کی شکل میں طوفان ہے، اور طوفان کے بارے میں زیادہ تر تاثر یہی ہے کہ وہ پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، طوفان میں، اور ساری مخلوق تباہ کر دی گئی سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو اگر پوری دنیا کے لیے وہ پیغمبر نہیں تھے تو باقی لوگوں کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ سمجھیں گے؟ اور پھر بعد میں جب طوفان ختم ہو گیا تو یہی کشتی والے جو ہیں باقی رہ گئے، اور نوح علیہ السلام ان کے لیے پیغمبر قرار پائے، اور وہی کشتی والے ساری دنیا کے لوگ۔ تو یہ کہنا کہ ہر نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ سب اپنے قوم کے لیے خاص تھے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے منقول ہوتا ہے۔ لیکن اس کی توجیہ، اس کا جواب حضرات علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ جو پوری دنیا کو ہلاک کیا گیا نوح علیہ السلام کی بددعا پر، تو اس خیال نہیں آتا کہ نوح علیہ السلام بذات خود سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور دوسرے پیغمبر بھی نوح علیہ السلام کے علاوہ، اور وہ مختلف اقوام کے پاس گئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جس طرح میری قوم میرا انکار کر رہی ہے، اسی طرح دوسرے انبیاء کی اقوام جو ہے ان کا انکار کر رہی ہے، تو انہوں نے بددعا فرمائی، جو بددعا جو کی وہ خود اپنے قوم کے لیے نہیں بلکہ باقی اقوام کے لیے، ارے سمجھ جاؤ
یہ توجہ کی گئی ہے. کہا یہ کہ طوفان کے بعد کچھ کشتی والے باقی رہ گئے تھے تو سارے انہیں کے قوم کے لوگ تھے، لیکن اس وقت وہ زمین پر کوئی اور تھا نہیں، اس واسطے وہ ساری دنیا کو ساری دنیا کے لوگ تھے وہی تھے، اور پہلے تو حضرت السلام کے قوم کے لوگ تھے. تو اس سے وہ قاعدہ منتقل نہیں ہوتا کہ حضرت السلام کو خاص اپنے قوم کی طرف بھیجا گیا نہ کہ پوری دنیا. سمجھ گیا بھائی؟ چلیے ہاں جی فرمائیے، ذرا زور سے بولو بھائی. یہ ہر مرتبہ کرنا پڑتا ہے کو کرو کرو کرو. فرمائیے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے اس کی روح پڑتی تھی، تو یہ کفار سامنے مقابلے کی جرأت کیسے کرتی تھی تو آمنے سامنے آ جاتی. روح پڑنے سے لازم تو نہیں آتا کہ مقابلہ نہ کریں. آدمی مروب ہو کر بھی مقابلہ کرتا ہے، مروب ہوتا تھا لیکن مروب ہونے کے ساتھ ساتھ مقابلہ بھی کرتا تھا، ڈر کے کرتا تھا. یعنی مروب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آدمی مقابلہ کرے. جی یہ ابھی شریف میں صرف بالرعب مسیرت شاعر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی جس امت کی لیے یہ تو بتا رہے ہیں آپ کو میری خصوصیت ہے، مطلب دوسرے امت مجاہدین کے لیے بھی ہے خصوصیت یا صرف نبی کریم بعض جیسے خصوصیات جو دوسرے امت کے لیے بھی ہیں. مطلب کو پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کے بعد جتنے مجاہدین آئیں گے ان کے لیے یہ جو حدیث چل رہا ہے تو یہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے آپ کے صدقے میں آپ کے سفید میں مجاہدین کو بھی نصیب ہو جائے یہ خصوصیت تو کوئی بعید بھی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ ہونا ضروری. اور کچھ بس ترجیح بیان کی ہو سکتا ہے کہ وہاں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو اور رسول بھی ہو تو وہ اپنے قوموں کو جب دعوت دے گئے تھے تو ان کی بات نہیں مانی گئی تو ان کے لیے بھی نوح علیہ السلام نے بتوا کرنا. تو پھر وہ انبیاء بھی اس کو زندہ تھی، یعنی اگر وہ زندہ تو پھر تو پانی کے بعد کیا اب ضرور ہو سکتا ہے ہوں اور شامل ہوگا وہ علیہ السلام کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہو، انتقال ہونے کے بعد ان کے اقوام پر عذاب آئے. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے زمانے میں سبھی وقت یعنی فطرت کا جو زمانہ تھا، جی جو فطرت کا زمانہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو اس میں صرف دین مسیحی حق نہیں تھا اور اس کی اتباع لازم. تو اس صورت میں جو ہے یہ حدیث پورے مخلوق کے لیے بنی اسرائیل کے دین مسیحی بنا، بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے. جی باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا جواب عمر علیہ السلام کے مسئلے کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تک جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے وہ زیادہ تر تکوینی نام ہے، سمجھے نا، اور بعد میں پھر تشریحی انبیاء کرام بہت کثرت سے آئے. تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ لَجْوَعُ احد قبلی، اس میں قبلی سے مراد ہے نوح علیہ السلام کے زمانے کا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے باہر پوری دنیا کے لیے تھے، ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام سے پر ظاہر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ بھی اس زمانے میں آئے تھے جبکہ مختلف اقوام بہت زیادہ پیدا نہیں ہوئی.
تو اس لیے قبلی سے مراد نوح علیہ السلام کے بعد کیا ہوا واللہ اعلم۔ جی تو یہ اس میں حدیث میں ہے کہ وہ بعثت الی الناس عامہ، تو عامہ سے مراد زمانے کے اعتبار سے ہے کہ میرے زمانہ موجودہ وقت میں بھی اور آنے میرے زمانے کے بعد میں جب تک قیامت ہوگی، تو جب کہ باقی انبیاء کی وہ تو ہے یہ بھی جواب یہ عامتاً میں صرف اقوامی کی کا عموم نہیں ہے بلکہ ازمنہ کا عموم۔ تو اگر نوح علیہ السلام کے یہ اگر عموم مانا جائے امکنہ کا اور اقوام کا، تو ازمنہ کا عموم ان کے لیے نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کیا فرمایا؟ لمحیوں تک اگر لمحی اجماع کے معنی میں کر لیا جائے کہ 5 ہی 5 جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات دی گئی، یہ 5 ہی 5 اکٹھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، آپ ہی کو دی گئی۔ اور لمحیوں تک کو لمحی اجماع کے معنی میں کر لیا جائے کہ 5 کی 5 اکٹھی صرف حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ کے علاوہ اگر کسی کو انفراداً کوئی صفت دی گئی تو اس کی منافع نہیں، تو صحیح ہے۔ یہ بتائیں میں اس کو راضی ہوں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک میں سے۔ جی بڑھیا پڑھو بھائی، بڑھیا سوال ہے۔ نہیں آئے گا ذرا حالات ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی ساری دنیا پہ تھی، تو معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی سب کے لیے نبی تھے۔ چل اس کا آگے بڑھنا تھا بھائی، حکومت ہونا جو اور بات ہے اور نبوت ہونا اور بات ہے، دونوں لازم و مندوب کریں۔ جی باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن الخدير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. یہ وہی واقعہ ہے اوپر والا، دوسری روایت سے نقل کیا ہے اس کو، اور بعد میں زبیر کی روایت ہے۔ اس میں چند باتیں ایسے ہیں جو حدیث میں ہیں۔ ایک یہ کہ صراحت ہے اس میں کہ اللہ تعارف من اسماء قلادہ، کہ انہوں نے اسماء سے قلادہ مستعار لیا، جو بات میں نے پیچھے کو کہی تھی وہ یہاں پر صراحت کے ساتھ آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُم مَاءٌ فَصَلَّوْا، کہ جب نماز کا وقت آ گیا پانی موجود نہیں تھا تو صحابہ کرام نے نماز پڑھی، یعنی بغیر وضو کے پڑھی۔ پہلی روایت میں یہ بات نہیں آئی تھی، یہ اس روایت میں موجود ہے کہ بغیر وضو کے پڑھی۔ اسی سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اذا لم یجد ماء ولا تراب، یعنی فاقد الطہورین کے مسئلے میں استدلال، اور استدلال یہ کیا کہ جو فاقد الطہورین ہو، یعنی نہ پانی میسر ہو اور نہ مٹی میسر ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز، وضو کا فریضہ اس سے ثابت ہو گیا، اور کیا کرے نماز پڑھے۔ اور یہ امام مالک کا مسئلہ ہے کہ یصلی ولا یقضی، نماز پڑھے گا قضا واجب ہے۔ یہاں صحابہ کرام نے جب سے پانی مل نہیں رہا تھا، تیمم کا حکم آیا نہیں تھا، تو تیمم کا حکم نہ آنا گویا ایسا ہے جیسے کہ مٹی موجود نہیں،
تو فاقد الطہور نہ ہو. تو صحابہ کرام نماز پڑھ لی بغیر وضو سے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ بھائی کیوں پڑھی تم نے نماز بغیر وضو. نصیحت نہیں فرمائی. اور نہ یہ مذکور ہے کہ آپ نے ان کو قضا کا حکم دیا. تو اس سے استدلال کر رہے ہیں امام بخاری امام مالک کے مسلک پر، اور اسی مسلک کو انہوں نے اختیار کیا ہے جو فاقد الطہورین جو ہے وہ نماز پڑھ لے گا بغیر وضو کے اور قضا واجب نہیں ہے. گویا اس کے ذمے سے فریضہ وضو ثابت ہو گیا. اور مسئلے کی تفصیل آپ کے پیچھے میں پڑھی چکے. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا بھی قول ہے کہ سب کو بالمسلین کرے گا اور بعد میں قضا کرے گا. تو حنفیہ اس کے جواب میں یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ نماز تو پڑھی انہوں نے، لیکن نماز جو ہے وہ حقیقت میں نماز نہیں تھی بلکہ تشبہ بالمسلین تھا. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کو قضا کا حکم دینا مذکور نہیں، تو یہ بات صحیح ہے کہ مذکور نہیں، لیکن عدم ذکر سے عدم شیء لازم نہیں آتا. تو عین ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا حکم دیا ہو. اس بات سے قضا پڑھ لینا چاہیے. سمجھ گیا؟ تیسری بات جو اس حدیث میں نہیں آئی ہے وہ یہ کہ پہلے تو حضرت اسید بن حضیر کا مقولہ یہ مذکور تھا کہ ما یہ باول برکتکم یا آل ابی بکر، اس کے بجائے یہاں یہ جملہ منقول ہے کہ فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ. جب بھی آپ کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ کے لیے ناپسندیدگی کا سبب ہو، الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فیہ خیرا، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی خیر پیدا کرے. اشارہ ہے اس کے واقعے کی طرف. اس کا واقعہ پیش آیا تو ظاہری اعتبار سے بہت مکروہ واقعہ تھا اور عائشہ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بھی تھا، لیکن انجام کار اس میں حضرت عائشہ کے لیے بھی خیر ہوئی اور مسلمانوں کے لیے بھی خیر ہوئی. حضرت عائشہ کے لیے خیر تو یہ ہوئی کہ ان کی براعت کے لیے قرآن نازل ہوا. قرآن کریم کے اندر حضرت عائشہ کی براعت ظاہر کی گئی. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی حضرت عائشہ کی. اور مسلمانوں کے لیے خیر یہ ہوئی کہ اس واقعے کے نتیجے میں پوری سورہ نور نازل ہوئی. تو سورہ نور جو ہے وہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے اور اس میں وہ احکام جو پہلے نہیں آئے تھے، تو مسلمانوں کے لیے خیر یہ ہوئی. اسی طرح یہاں پر ہار آپ کا گم ہوا تو ظاہر تکلیف سے بات تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ یہ سبب بنی آیت تیمم کے نزول کا. اور مسلمانوں کے لیے خیر یہ ہوئی کہ ان کے لیے عدم قدرت الماء کی صورت میں تیمم کی رخصت اور سہولت حاصل ہوگی. جی باب التيمم في القدر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاه وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينه والشمس مرتفعه في الوجه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن العارج قال سمعت عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم بن الحارث بن سمة الانصاري فقال ابو جهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو ذي جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجار فمسح في وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدیث درس ترمذی میں لکھا ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ من احمد کا ہے کہ نماز پڑھ لے اور قضا نہیں. مالک کا مسلک تو یہ کہ وہ نماز ساکت ہوتی ہے نہ اس وقت پڑھے نہ بعد میں قضا کر لے. کہ اس وقت نماز ساکت ہو جاتی ہے نہ اس وقت نماز پڑھ لے نہ بعد میں قضا بھی نہیں ہے اور اسی وقت بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہوئی. وہ جو مسئلہ امام مالک کا ہے سقوط خراب کا مسئلہ اور امام احمد کے نزدیک فریضہ استعمال کرتے. ٹھیک ہے وہ جو لکھا ہے اس میں بولا وہ صحیح.
اچھا جی، آگے ہے باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف موقع. اس بات کا مقصد یہ ہے کہ تیمم کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ اس وقت مشروع ہوتا ہے جبکہ آدمی سفر میں ہو اور پانی نہ ملے، کیونکہ پانی نہ ملنا عام طور سے سفر کی حالت میں ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تاثر کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیمم کی رخصت کی علت سفر نہیں ہے بلکہ عدم قدرت علی الماء، اور یہ عدم قدرت علی الماء اگر سفر میں متعلق ہو جائے تو سفر میں تیمم کرنا جائز ہو جائے، اور اگر حضر میں ہو جائے تو حضر میں بھی تیمم کرنا جائز. ارے سمجھ جاؤ. البتہ ایک پکچر لگا دی امام بخاری نے اس کے ساتھ کہ باب التیمم فی الحضر الی یجد الماء، یہاں تک تو ٹھیک تھا. اب کہتے وخافا فوتت کھڑا کہ نماز کے فوت ہونے کا بھی اندیشہ ہو، جس سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضر کی حالت میں تیمم کا جواب اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آدمی کو نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو. کیا مطلب؟ اگر کسی نماز سے اول وقت میں پانی نہیں مل رہا تو اس وقت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ انتظار کرے اور یہاں تک انتظار کرے کہ نماز کا وقت نکلنے والا ہو، اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اب اگر میں تیمم کر کے نماز نہیں پڑھوں گا تو وقت نماز کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے اور نماز فوت ہو جائے، تب جائے. ارے سمجھو، یہ شراح کہتے ہیں کہ امام بخاری اپنا یہ مسلک بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضر میں تیمم کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو. اگر فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو حضر میں تیمم نہیں. ارے سمجھو. اب کہتے ہیں وہ بھی قال آقا، اس کا استدلال کیا کہ آقا ابن ابی رباح کا بھی قول یہی ہے. اس کا ظاہر یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضر میں تیمم کرنے کے جواز کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ. یہاں تک تو بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی ذرا بیچ میں چھوڑ دو اور اقبل ابن عمر پہ آ جاؤ. اقبل ابن عمر من ارضه بالجرف، عبداللہ ابن عمر آ رہے تھے جرف میں جو ان کی زمین تھی وہاں سے واپس آ رہے تھے. جرف جو ہے یہ جگہ تھی مدینہ منورہ سے 6 میل کے پاس، وہاں ان کی کوئی زرعی زمین تھی. زمین کی دیکھ بھال کر کے واپس آ رہے تھے. کہاں؟ ارے کہاں آ رہے تھے یار؟ مدینہ منورہ. فحضرت العصر بمربد النعام، عصر کا وقت آ گیا. کہاں؟ چوپایوں کے باڑے کے پاس. مدینہ منورہ کے باہر چوپایوں کا ایک باڑا تھا
وہاں پہنچے تو عصر کا وقت آ گیا، فصلہ، تو وہاں انہوں نے نماز پڑھ لی۔ عجیب بات ہے کہ یہاں امام بخاری نے نماز کا ذکر کر دیا، تیمم کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ روایت میں تیمم بھی موجود ہے، جہاں یہ حدیث مروی ہے بیہقی نے روایت کی ہے، تو وہاں تیمم کا لفظ ہے۔ اب گفتگو تو صحیح تیمم کی بات چل رہی تھی نا، تو چلیے ایسا کہ تیمم کا ذکر کرتے کہ تیمم کر کے نماز پڑھی، یہاں سے بیٹھے دیجیے فصل، پتہ نہیں کیوں واللہ عالم، سمجھے نا۔ لیکن بہرحال ہے کیا کہ حضرت عبداللہ عمر نے وہاں کیا کیا تھا، تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھی، ثم دخل مدینہ، اس کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، والشمس مرتفعۃ، مدینہ میں کس حالت میں داخل ہوئے، جبکہ سورج بلند تھا، یعنی نماز عصر کا وقت ابھی باقی تھا۔ فلم یعد، تو اعادہ نہیں کیا، بلکہ وہ جو نماز پڑھ لی تھی وہاں اسی کے اوپر اکتفا کیا۔ یہ روایت نقل کی ہے امام بخاری نے عبداللہ بن عمر۔ اب ذرا سمجھ لینا کہ جرف جو گئے تھے نا وہ 6 میل کے فاصلے پر تھا، لہٰذا مسافت سفر نہیں تھی۔ یہ کیا ہوا، پورا کا پورا کیا ہوا، اگر میں نماز پڑھی اور تیمم کر کے پڑھی، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضرت چاہے تو بھی تیمم کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں قید لگائی تھی اذا خاف فوت الصلاۃ، کہ جائز جب ہوگا جبکہ نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو، لیکن عبداللہ بن عمر نے تو پڑھ لی بغیر اندیشے کے، کیونکہ جب داخل ہوئے مدینے میں تو سورج بلند تھا، جس کے معنی یہ کہ ان کو کوئی اندیشہ نہیں تھا فوت صلاۃ کا، پھر بھی پڑھی۔ تو پھر اذا خاف فوت الصلاۃ کے فلاں جو ترجمہ کے باب نے کہا وہ کیسے ثابت ہوا؟ اس کے جواب میں سورہ حیران پریشان ہو کرتا ہوں، سمجھے نا۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا، توجہ یہ کی کہ جس وقت عبداللہ بن عمر نماز پڑھ رہے تھے مربط النعم میں، تو وہاں اس وقت ان کو گمان نہیں تھا کہ میں مغرب سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ سکوں گا، اس وقت گمان نہیں تھا، خطرہ تھا کہ اگر میں مدینہ منورہ پہنچنے کا انتظار کروں اور وضو کر کے نماز پڑھنے کا انتظار کروں تو شاید میرا وقت بہت ہو جائے، تو اس واسطے انہوں نے وہاں پر پڑھ لی۔ اگرچہ بعد میں پتہ چلا کہ جب پہنچے تو سورج نکلا ہوا تھا۔ تو یہ جو کہا گیا ہے نا کہ فوت صلاۃ کا اندیشہ ہو تو تیمم کرے، تو خوف کس کو ہو، مسلی کو نا۔ اب یہ خوف واقعے کے نقطۂ امر کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس سے بحث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خوف ہو اور نقطۂ امر کے مطابق نہ ہو تو بھی جائے گا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کیونکہ ان کو اندیشہ تھا اس وقت انہوں نے پڑھی۔ بعض لوگوں نے یہ توجہ کی ہے کہ امام بخاری اس لیے لائے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمہور کے مسلک سے اس بارے میں اختلاف کر نہیں ہے۔ جمہور کا مسلک تو یہ ہے کہ حاضر میں بھی تیمم کر سکتا ہے چاہے فوت صلاۃ کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، سمجھے؟ اختلاف نہیں کر رہے، بلکہ جمہوری کے مسلک میں یہ بات داخل ہے کہ بھائی دیکھو حاضر میں بھی تیمم کرنا چاہے تو ہے تمہارے لیے، لیکن ظاہر افضل اور مستحب یہ ہے کہ انتظار کر لو، اگر پانی ملنے کا امید ہے اور نماز پانی وضو کر کے پڑھنے کا کی توقع ہے تو کیا کرو، انتظار کرو، اور پھر اس صورت میں جب پانی مل جائے تو پڑھو۔ تو گویا انتظار کرنا کیا ہے، افضل اور مستحب۔ لیکن اگر کوئی شخص انتظار نہ کرے، اس افضل اور مستحب پر عمل نہ کرے اور تیمم کر کے پڑھ لے، تب بھی نماز کیا ہوگی،
ہو جائے گی۔ دونوں باتوں کو امام بخاری نے ترجمہ الباب میں اس طرح جمع کیا کہ اذا خاف فوت الصلاۃ کا لفظ بڑھا دیا استحباب کے بیان سے، سمجھے نا، لیکن ساتھ عبداللہ بن عمر کا اثر روایت کر دیا جو بیان کرنے کے لیے کہ اگرچہ مستحب تو تھا انتظار کرنا، لیکن اگر کوئی نہ کرے تب بھی نماز ہو جائے گی جیسے کہ عبداللہ بن عمر کی ہوگی، سمجھے نا۔ تو اس لیے یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری جو ہے جمہور کے مسلک سے اس بارے میں اختلاف۔ ارے سمجھ گیا بدھو؟ ہاں چلو، اور بیچ میں جملہ رہ گیا تھا وقال الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی المریض عندہ الماء، ایک مریض کے بارے میں جس کے پاس پانی موجود ہے لیکن ولا یجد من يناوله، کوئی ایسا آدمی میسر نہیں ہے جو اس کو پانی سے اس کو وضو کرے، پانی تو موجود ہے لیکن بیچارہ معذور ہے بیماری کی وجہ سے، کوئی وضو کر نہیں سکتا اور کوئی آدمی ایسا موجود نہیں جو اس کو وضو کرائے، تو کیا کرے؟ اب یہ حدیث آگے سے روایت کی، حدیث پڑھ لی ہے نہیں؟ ارے پڑھ لی نہیں؟ چلو، کہتے ہیں حضرت مولا ابن عباس عمیر مولا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اقبلت انا و عبداللہ بن یسار مولا میمونہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور عبداللہ بن یسار جو میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ہم دونوں آ رہے تھے، آئے اور آ کر ہم داخل ہوئے حتی دخلنا علی ابی جہیم بن حارث بن سمہ، اگرچہ ابو جہیم بن حارث بن سمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ہم داخل ہوئے، یعنی ان سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ وقال ابو جہیم، تو ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کیا کہ اقبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحل بیری جمل، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے بیر جمل کی سمت سے، بیر جمل ایک جگہ کا کنویں کا نام ہے، وہاں سے تشریف لا رہے تھے، فلقیہ رجل، راستے میں ایک آدمی ملا، فسلم علیہ، اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فلم يرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب نہیں دیا فوری طور پر، حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ قریب اس دیوار کی طرف آپ کو توجہ ہوئے، فمسح بوجهه یدیہ، آپ نے اپنے چہرے کو مسح کیا دیوار سے اور ہاتھوں سے ہاتھوں کا مسح کیا، ثم رد علیہ السلام، پھر سلام کا جواب دیا، تیمم کر کے جواب دیا۔ اور دوسری روایت میں اس کی وضاحت بھی آپ نے فرمائی، تو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، تو فرمایا کہ میرا دل چاہا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام بغیر وضو کے لوں، اس بات سے میں تیمم کر کے نام جواب دیا۔ ارے سمجھو، اس حدیث سے کئی بہت سے مسائل فقہیہ مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ فقہیہ تو جو اس سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے وضو مستحب ہے واجب نہیں، ان کے لیے اگر آدمی جلدی کے موقع پر وضو کے بجائے تیمم کر لے تو یہ تیمم کرنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ جیسے تلاوت قرآن ہے بغیر چھوئے، بے وضو جائز ہے کہ نہیں، لیکن وضو سے پڑھنا مستحب ہے۔ اب اگر کوئی جلدی کا موقع ہے جہاں پر آدمی وضو نہیں کر سکا، تیمم ہی کر لیا تو کیا ہوگا؟ تیمم بھی کر لینا بہتر ہوگا، بالکل بغیر کچھ کیے ہوئے تلاوت کرنے کے مقابلے۔ یہ تسبیحات ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، اس کام کے لیے وضو واجب تو ہے نہیں، مستحب ہے۔ تو اگر جلدی میں آدمی وضو کے بجائے تیمم کر لے تو کیا ہوگا؟ ایسا کرنا بہتر ہوگا بنسبت کچھ نہ کرنے کے۔ یہ آپ نے سکھایا۔ سلام کا جواب دینا، اس میں وضو کرنا کوئی واجب نہیں تھا، مستحب تھا،
تو آپ نے اس مستحب جو پر براہ راست موقع نہیں تھا وضو کرنے کا تو کم از کم تیمم کر کے نماز پڑھی، وہ جو آپ نے کیا اس سے یہ بات آتی ہے۔ سمجھ گیا؟ ایک مسئلہ یہ نکلا۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ یا کوئی بات جہاں پر شریعت فقہائے کرام نے تو بھائی دیوار تو کسی اور کی تھی، آپ تو اس کو تیمم کے لیے کیسے استعمال کیا؟ میں نے بتایا تھا تو اس پر فقہاء کی باقاعدہ بحث کری اور جواب پھر یہ دیا ہے کہ اجازت متعارف، کیونکہ تیمم کرنے سے دیوار پر کوئی نقص نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی نقص ہو بھی جائے تو ہر صحابی اپنی سعادت عظمیٰ سمجھے گا کہ آپ میری دیوار کو استعمال فرمائیں، اس بات سے متعارف اجازت موجود ہے۔ تو جس سے معلوم ہے کہ متعارف اجازت جو ہے اس کی بنیاد پر کوئی کام کر لینا جائے، سمجھے بھائی؟ باقی وہ متعارف ہو، مصنوعی نہ ہو، یعنی آپ نے سمجھ لیا کہ متعارف ہے حالانکہ نہیں، تعبیر کے طور پر آپ نے کہا کہ متعارف یہ نہیں بلکہ واقع متعارف ہے، سمجھ گئے؟ تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے نکلتا ہے وہ ہے جو امام بخاری نے جس کو یہاں پر بتایا کہ دیکھو یہ جو تیمم آپ نے فرمایا یہ حضر میں ہے نا، تو حضر میں تیمم کی مشروعیت ثابت ہے۔ اگر یہ تیمم نفلی تھا، لیکن جب نفلی تیمم ہو سکتا ہے حضر میں تو فریضے کا تیمم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ حدیث ہوتا ہے۔ چلیے سوال جی حضرت، یہ حدیث میں تو جو ہے ایک مستحب عمل کے کرنے کے لیے یہ تیمم کیا گیا ہے، یا کسی واجب عمل کرنے کے لیے جس کا اگر کہ لا الہ خلق ہے کہ فوت ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ فوت ہو جائے گی، بالکل بعد میں ہو بھی سکتا ہے، جس تلاوت سے کوئی کو چھونا ہے، اگر چھونے کے لیے فوری طور پہ پانی ویسے آدمی کے وضو کرے کوئی اٹھانا ہے تو کیا تیمم کر کے اٹھا سکتا ہے؟ اس وقت میں لوگ جیسے نماز جنازہ ہے جب لا الہ خلق وہ فوت ہونے کا ملتا ہے تو وہاں پر جائے، باقی یہ حضرت باب من ينفخ بيديه بعد ما يضرب الإزمة سعيدا للتيمم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب أما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأمعنا فتمعقت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تیمم کے لیے آدمی مٹی پر ہاتھ مارتا ہے نا تو ہاتھوں کو مٹی لگتی ہے، تو کیا اس کو پھونک مار کر ہٹائے یا کم کرے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں روایت میں حضرت عبدالرحمن بن حفصہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اجنب کو طرف موتی گئی، جب مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی اور مجھے پانی نہیں ملا تو مطلب پوچھنے کا احساس کروں کیا میں جنابت کی حالت میں بھی تیمم کر سکتا تھا؟ فقال عمار بن یاسر تو عمر بن خطاب تو عمار نے عمر سے کہا اما تذکر، کیا آپ کو یاد نہیں ہے انا كنا في سفر انا وانت، میں اور آپ ایک سفر میں تھے، فاجنبنا دونوں کو ہم کو جنابت لاحق ہو گئی تھی، فاما انت فلم تصلی، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تو سوچ کر کہ جنابت پانی ہے نہیں، جنابت کا غسل کر نہیں سکتے، اور حضرت عمر اس کو یہ سمجھتے تھے کہ جنابت کی حالت میں تیمم نہیں ہوتا، کافی نہیں ہوتا، اس واسطے آپ نے تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ اما آنا
اور میرا جہاں سے تعلق ہے بتبا آپ میں نے لوٹ لگائی زمین میں، یعنی یہ قیاس کیا کہ جس طرح وضو کے اندر تیمم کیا جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں کو مسح کرتے ہیں، تو آگائے وضو کو مسح کرتے ہیں، تو غسل میں تو پورا جسم دھونا پڑتا ہے، تو اس کا خلیفہ یہ ہوگا کہ پورے جسم کو مٹی لگائی جائے۔ تو میں نے زمین کے اندر لوٹ لگائی اور کر لی، تو اس کے بعد نماز پڑھی۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انما کان یکفی کا حاصل، تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی تھا۔ تو چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ، دونوں ہاتھ جو زمین پر مارے وہ نفخ آتی اور ان پر نفخ فرمایا، یعنی اس میں پھونک ماری، پھر اپنا چہرے اور کفین کو مسح کر۔ اب دیکھو یہاں پر نفخ کا ذکر ہے نا، پھونک مارنے کا۔ امام بخاری نے یہاں ترجمہ الباب قائم کیا ہر جن کو کیا نفخ کرے، تو نفخ کرنا مشروع ہے۔ یہ اس لیے کیا کہ دیکھو یہاں پر جو واقعہ آ رہا ہے، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفخ فرمایا، تو اس کی کوئی شخص توجہ کر سکتا ہے کہ بھائی یہاں تیمم کرنا بذات خود مقصود نہیں تھا، بلکہ تیمم کا طریقہ سکھلانا مقصود۔ جب سکھلانا مقصود تھا تو چہرہ خراب کرنے کی ضرورت، اس لیے آپ اس کو پھونک مارتے ہیں۔ لیکن جہاں تیمم کرنا ہو تو وہاں پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہاں لگا دیں۔ وہ کہنے والا یہ کہہ رہے ہیں احتمال جو موجود ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نفس جو ہے یہ طریقہ تیمم کا ایک حصہ ہے۔ تو کیونکہ دونوں احتمال موجود ہیں، اس واسطے حل کے ذریعے قدم کو خاص قائم کیا کہ ہر جنتوں کو کیا جائے کہ ہاتھ میں کیا پھونک مارے۔ ارے سمجھ گئے ہو؟ ویسے جمہور فقہاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ کوئی ضروری تو ہے نہیں، لیکن اگر کوئی نفس کرے تو اچھا ہے تاکہ تشبیہ وجہ سے بچے، وجہ خراب معمولی سا غبار لگ جائے نا وہ کب تو چلو